پاکستانی نژاد بھارتی گلوکار عدنان سمیع بڑے شاندار گلوکار ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹرز نے ان کو کہا کہ ان کو ایک انتہائی خوفناک بیماری ہو چکی ہے اور اگلے 6 مہینے تک تم زندہ نہیں بچ سکو گے، یعنی تمہاری زندگی کا ٹائم صرف 6 مہینے رہ گیا۔ عدنان سمیع کہتے ہیں کہ جب ڈاکٹرز نے مجھے یہ بات بتائی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور کون اپنی موت کی خبر پہلے سے سن کے خوش ہو سکتا ہے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، یقین جانے میرے ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ عدنان سمیع کے بھائی یہ کہتے ہیں کہ عدنان سمیع کینسر ہیں۔ اب ان کو ایسا کیا ہوا، ایسے ان کے ساتھ معاملات کیا ہوئے؟ ڈاکٹرز نے کہا جو تمہارا یہ لائف سٹائل ہے، جو تمہاری معاملات ہے، روٹین ہے، تم اگلے 6 مہینے زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد عدنان سمیع نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل سم اپ ود سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب پاکستانی نژاد بھارتی گلوکار عدنان سمیع، ویسے عدنان سمیع کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتا۔ پاکستان کے اندر ان کو بہت پیار ملا، پاکستان کے اندر بہت محبت ملی، بھارت میں بھی بہت پیار بہت محبت ملا، لیکن جیسے ہی انہوں نے بھارت کی نیشنلٹی حاصل کی نا، تو جناب وہ پاکستان کے بارے میں، پاکستانی عوام کے بارے میں، پاکستانیوں کے بارے میں بہت مغلظات بکنے لگ گئے، بہت برا بھلا کہنے لگ گئے۔ تو جو میرے وطن کی برائی کرتا ہے میں اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتا۔ لیکن جناب آپ کو پتہ ہے کہ عدنان سمیع ایک ایسی بیماری کا شکار کہ جس میں ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 6 مہینے بعد آپ زندہ نہیں رہیں گے۔ جب عدنان سمیع کی رپورٹس ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ میں اگلے 6 مہینے آپ کو زندہ نہیں دیکھ رہا۔ کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جناب، کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جس سے آپ کو سیکھنا چاہیے، آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر آپ دشمن سے بھی اگر کچھ سیکھتے ہیں تو ایک اچھی چیز ہے، آپ کی اپنی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں میں عدنان سمیع صاحب کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، اس میں عدنان سمیع نے اپنی لائف چینجز کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بتائیں۔ عدنان سمیع ایک زمانے میں آپ سب جانتے ہیں کافی زیادہ موٹے ہوا کرتے تھے، ان کا ویٹ اتنا زیادہ تھا کہ جہاں وہ بیٹھ جاتے تھے تو وہاں سے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ کھڑے ہو کے چلنے لگتے تو جناب وہ اپنا ویٹ برقرار نہیں رکھتے، ان کو بیٹھ کے اٹھانے کے لیے 2 بندوں کی مدد شامل ہوتی، 2 بندے چاہیے ہوں گے تو وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، ورنہ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ عدنان سمیع کے والد صاحب پاکستان کی شان، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب عدنان سمیع کے والد زندہ تھے اور بیمار ہو گئے تھے۔ عدنان سمیع نے اپنے والد کو فون کیا، وہ اپنے انٹرویو بتاتے ہیں، تو والد نے کہا یار چیک اپ کرا لیتے ہیں، ذرا لندن چل کے چیک اپ وغیرہ کرا لیتے ہیں۔ تو عدنان سمیع نے کہا بالکل چلیے۔ تو ان کے والد نے ایک شرط رکھ دی، ان کے والد نے کہا کہ عدنان تم بھی اپنا چیک اپ کرواؤ گے، اور اگر نہیں کروایا تو میں بھی اپنا چیک اپ نہیں کروں۔ عدنان سمیع کہتے ہیں کہ جناب میں اپنے والد سے بڑا پیار کرتا تھا، تو میں اس بات پر رضامندی میں نے ظاہر کر دی کہ چلے ٹھیک ہے میں بھی اپنے چیک اپ کرا لوں گا، کیونکہ اس زمانے میں عدنان سمیع کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو ویٹ تھا نا وہ 240 kg تھا۔ ان کی جو ویسٹ تھی نا، میں نے ویسٹ سنا 86 ویسٹ، 86 ویسٹ۔ وہی کہتے ہیں کہ جناب جہاں میں بیٹھ جاتا تھا تو مجھے اٹھانے کے لیے 2 لوگ چاہیے ہوتے تھے، اور جب میں 1-2 قدم چلتا تھا تو میں اپنا وزن برقرار نہیں رکھتا تھا اور میں بری طریقے سے گر پڑتا تھا۔ میرا وزن اتنا بڑھ گیا تھا، اتنا بڑھ گیا تھا کہ مجھے گاڑی میں بیٹھنے، گاڑی سے اٹھانے کے لیے لوگوں کی مدد چاہیے ہوتی تھی، میں کوئی کام خود سے نہیں کر سکتا تھا۔ اب اس سارے معاملے میں ان کے والد صاحب ان کے ویٹ کو لے کے کافی زیادہ پریشان تھے، تو ان کے والد صاحب نے ایک شرط رکھی کہ بھائی ٹیسٹ تو میں کرا لوں گا، چیک اپ بھی میں کرا لوں گا، لیکن آپ کو بھی میرے ساتھ چلنا ہو۔ عدنان سمیع نے کہا کہ میں نے ان کی شرط مان لی۔ ہم لندن میں ڈاکٹر کے پاس گئے، میرے والد صاحب نے چیک اپ کرایا، میں نے بھی چیک اپ کرایا۔ اس کے بعد جب رپورٹس آتی ہیں نا 1-8 دن کے بعد، تو ہمارے پاس ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ تھا، ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر سامنے بیٹھا ہوا تھا، اور ڈاکٹر نے کہا کہ یہ آپ کے والد صاحب کی رپورٹ ہے، یہ تو میں رکھ رہا ہوں سائڈ پر، اب آتی ہے آپ کی رپورٹس کی بات۔ انہوں نے رپورٹس اٹھائی اور عدنان سمیع کو یہ بات بولی کہ جس طرح کا آپ کا وزن ہے نا، جس طرح کا آپ کا ویٹ ہو چکا ہے، جس طرح کی آپ کی لائف سٹائل ہے، آپ کی زندگی ہے، آپ کے معاملات ہیں، آپ کی روٹین ہے، آپ کی ڈائٹ ہے، میں 6 مہینے بعد آپ کو زندہ نہیں دیکھا۔ یہ عدنان سمیع خود بات بولی، انہوں نے خود اپنے انٹرویو میں کہا کہ یہ بات انہوں نے، ڈاکٹر نے میرے والد صاحب کے سامنے بول دی۔ اچھا آپ مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اکیلے میں کچھ بھی بول دیں مجھے فرق نہیں پڑتا تھا، کوئی بھی معاملات ہوتے مجھے فرق نہیں پڑتا، آپ مجھے کچھ بھی کہتے مجھے فرق نہیں، لیکن آپ نے میری فیملی کے سامنے اس طرح کی بات کر دی کہ میری بیماری کو لے کے والد صاحب اپنی بیماری بھول گئے، اور وہ کہنے لگے کہ یار یہ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی آپ کو جس طرح کا ویٹ ہو چکا ہے نا، جس طرح کی آپ کی لائف سٹائل ہو چکی ہے، اگلے 6 مہینے بعد آپ زندہ نہیں بچیں گے۔ اچھا خیر یہ میٹنگ ختم ہوئی، میٹنگ ختم ہونے کے بعد ہم گھر واپس آئے، تو میرے والد صاحب کو میں نے کہا کہ بھائی یہ ڈاکٹرز نا ایسی بکواس کرتے ہیں، ایسی بولتے ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ سب بکواس ہوتی ہے، جھوٹ ہوتی ہے۔ تو عدنان سمیع کے والد نے کہا نہیں بیٹا اب نہیں، اب آپ کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا۔
اب آپ کو اپنا ویٹ اپنا وزن کم کرنا پڑے گا. میں آپ کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں, اور کوئی بھی باپ اپنے بچے کو مرتا دیکھنا نہیں چاہتا. آپ سوچئے نا, ایک باپ کے سامنے اس کے بیٹے کے بارے میں بول دیا جائے کہ اگلے 6 مہینے بعد تم زندہ نہیں رہو گے, تو اس کی تو وہیں پہ حالت خراب ہو جانی ہے. عدنان سمیع کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں نے تہیہ کر لیا, میں نے یہ عزم کر لیا کہ میں اپنا ویٹ کم کروں, اور اس کے بعد میں نے اپنا ویٹ کم کرنا شروع کیا, اور ایک طویل عرصہ, مطلب سالوں پر محیط 6 سال وہ بتاتے ہیں کہ تقریباً ان کو لگ گئے. ان کا ویٹ 240 kg تھا, 164 kg انہوں نے کم کیا غالباً. اب ان کا جو ویٹ ہے نا وہ 76 kg. ان کی جو ویسٹ تھی وہ 86 ویسٹ تھی, وہ کم ہو کے اب 34 ویسٹ پر آ گئی. انہوں نے کہا کہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے لیپوسکشن کیا ہے, میں نے دیگر چیزیں کی ہیں, میں نے کچھ ایسے معاملات کیے جس سے میں نے اپنی چربی کم کی ہے, جسم سے آپریشن کرایا. انہوں نے کہا نہیں, میں نے صرف سی فوڈ کھایا. تو اینکر نے پوچھا سی فوڈ کھاتے تھے؟ کہنا نہیں, کھاتا نہیں تھا, سی فوڈ صرف کھانے کو دیکھتا تھا اور کچھ نہیں. میں نے صرف اور صرف ڈائٹ کی ہے, میں نے صرف اور صرف ایکسرسائز کی ہے. 6 سال مجھے لگے, غالباً 3 سے 6 سال, میں نے اپنا وزن یہاں پر کم کیا, کیونکہ میں نے تہیہ کر لیا تھا. انہوں نے کہا آج میں کھانے پینے کا شوقین ہوں, ٹھیک ٹھاک میں کھانا کھاتا ہوں, لیکن میں یہ سوچ کے کھاتا ہوں کہ بھائی زندگی ختم نہیں ہونی ہے, اگلے دن بھی زندگی ہے, میں اگلے دن بھی جی سکتا ہوں, میں اگلے دن بھی کھا سکتا ہوں, میں اگلے دن بھی زندہ رہ سکتا ہوں. سب سے پہلے میرے معاملات ہیں, اس کے بعد پھر دیگر معاملات آتے ہیں, کھانے پینے کے شوق کے معاملات آتے ہیں. پہلے زندگی, جان ہے تو جہان ہے, ورنہ سب شمشان ہے. یہ سب آپ نے سنا ہوگا جناب. تو عدنان سمیع کی یہ جو لائف چینجنگ, آپ سمجھ لیں نا, انہوں نے اپنے آپ کو جو مکمل تبدیل کر کے رکھا ہے, نو ڈاؤٹ اس سے انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ یار میں یہ نہیں کر سکتا. نہیں, کیوں نہیں کر سکتے آپ کو کرنا چاہیے, کرنا پڑے گا. انسان کو, میں نے بڑی اچھی ایک موٹیویشن ایک اسپیچ سنی تھی, میرے دل کو لگ گئی تھی. ہر انسان زمین پر گرتا ہے, ہر انسان زمین پر گرتا ضرور ہے, اگر وہ زمین پر نہیں گرے گا تو انسان نہیں. اس کا مطلب اس نے کوشش ہی نہیں کی. ایک بچہ اٹھتا ہے نا, اٹھ کے چلنے کی کوشش کرتا ہے تو منہ کے بل تو گرے گا وہ, یا تو بچہ اٹھ کے چلنے کی کوشش نہ کرے ساری زندگی. تو جب انسان زمین پر آ کے گرتا ہے نا, تو اس کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں. پہلا راستہ زمین پہ پڑا رہے بھائی, اپنے آپ کو روتا رہے, اور دوسرا دوبارہ کھڑا ہو کے آگے بڑھے. جب دوبارہ آپ کھڑے ہو کے آگے بڑھنا سیکھ جائیں گے تو آپ گرنے کا درد بھول جائیں گے, اور یہ بڑی گہری بات ہے. خیر جناب, اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ سب کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہی, تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا.